نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ قبر کے اوپر اذان دینے کے حوالے سے امام اہل سنت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا، جس کے اندر کم و بیش 38 احادیث مبارکہ اور 15 دیگر دلائل سے اس بات کو ثابت کیا کہ قبر کے اوپر اذان دینا مستحب و مستحسن ہے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی دیتا تو شرعاً اس کو ہم گناہ گار یا خاطی نہیں کہیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے، حاضر تھے، تو آپ نے کافی دیر تک وہاں پر تسبیح پڑھی اور کافی دیر تک آپ تکبیر بھی پڑھتے رہے، یعنی آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ قبر مبارک کے قریب کافی دیر تک ٹھہرا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مردے کو دفن کرتے ہو تو مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کے سرہانے کھڑے ہو کر الف لام میم سے مفلحون تک، یعنی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع تقریباً پڑھ لیا کرو، اور سورہ بقرہ کا آخری جو رکوع ہے آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ اس کے پائنتی کی جانب کھڑے ہو کر پڑھ لیا کرو۔ تو اس کو بھی علماء کرام نے، چونکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تو علماء کرام نے اس سے بھی یہی استدلال فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول اپنے بیٹے کو جب وصیت کرتے ہیں تو وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب مجھے قبر میں دفنانا تو آہستہ آہستہ اس کے اوپر مٹی ڈالنا، اس کے بعد میری قبر کے پاس اس وقت تک کھڑے رہنا جس وقت تک، یا اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر لیا جاتا ہے، تاکہ میں قبر کے اندر انسیت حاصل کر لوں اور دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے قاصد کو کیا پیغام سناتا ہوں۔ امام مسلم نے اور صاحب مشکات نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا۔ الغرض اذان قبر کے اوپر دینا یہ ایک مستحب و مستحسن عمل ہے، اور اس کے کرنے والے کو ثواب بھی ہوگا، اور اس طرح کی احادیث مبارکہ سے اذان کے جواز کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العزت شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔